آج کتنی میری بیٹیاں بیٹے بیٹھے جو غصے میں اوور کل ہو جاتے ہیں اور جناب اعلیٰ بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، گالی نکال جاتے ہیں، غصے میں تھپڑ مار دیتے ہیں، مگر ہم نے کاپی کس کو کرنا ہے؟ میرے نبی نے کریم نے فرمایا ہے، سنیے ذرا دھیان سے، میرے بیٹا انس بازار سے چیز لے کر آؤ۔ حضرت انس چیز لے کر آئے، واپس آنی رستے میں کھیلنے لگ گئے، مصطفیٰ واپس آئی، میرے نبی گھر سے نکلے، رستے میں بچہ کھیل رہا ہے، اپنے بولا بیٹا انس میں نے آپ کو چیزیں لینے بھیجا تھا، آپ ادھر کھیل رہے ہیں۔ وہ ڈر گیا کہ آج پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کا چہرہ غصے کے عالم میں، یہ ہے مصطفیٰ کی تصویر۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، انس مسکرانے لگا، میرے نبی مسکرا کے گلے لگانے لگے۔ ہم جیسے ہوتے تو تھپڑ مارتے، پیچھے سے جا کر زمین پہ گرا دیتے، کہتے تم نے ایسے کو کیا ہے، مگر کملی والے محبوب نے اس کو کہا دیر بھی ہو گئی ہے، میں نے تمہیں چیز لینے بھیجا ہے مگر تم نے واپس بھی نہیں آئی، بچوں میں کھیلنے لگ گئے۔ حضور مسکرائے، گلے لگائے۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال میں نے نبی کریم کے پاس گزارے، میرا بچپن مصطفیٰ کے ساتھ گزرا ہے، کملی والے محبوب نے مجھے ایک دن اف تک نہیں کہا، ایک دن نہیں جھڑکا۔ تو ہمارے گھر میں کیا حال ہے؟ ہم استاد سے غصے ہوتے ہیں، بچوں سے غصے ہوتے ہیں، گلی بازار میں غصے ہوتے ہیں، غصے میں ایک دوسرے کو تھپڑ لگاتے ہیں۔ یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ کی قسم میں ان کو بھی سمجھاؤں گا، غصے میں کبھی بھی اپنی بھابھی سے بات نہ کرنا۔ اس کے صوفے میں آپ بیٹھی ہوتی ہیں، اگر ایک دفعہ اس نے غصے میں کہہ دیا نا اتر میرے صوفے کے نیچے، چل تھلے بیٹھ جا، پھر پلے کی رہے گا۔ آپ نے اپنی بھابھیوں کو عورت سمجھنا ہے، اپنے گھر کا حصہ سمجھنا ہے۔ آپ میری بیٹیاں مجھ سے سیکھ کے جائیں کہ آپ اپنی بھابھی کے ساتھ اگر اس طرح کا سلوک کریں گے کہ اپنے بھائی کو اس کی شکایتیں لگائیں تو وہ تو برداشت کر جائے گی، مگر آپ نے بھی کسی نہ کسی دن ایک دن اپنے گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونا ہے۔ آج سیکھیں گی تو کل یہ غلطی نہیں کریں گی۔ کتنی میری بیٹیاں ہیں جناب جی اپنے بھائی کے کان بھرتی ہیں بھابھی کے، اور میں نے دیکھا ہے اپنی ماں سے یہی سیکھتی ہیں کہ بھابھی کے پاس پیسے نہیں رکھنے، بھائی جان اس کی سیب میں پیسے رکھ کے تالا مار کے اپنی پرس چابی رکھ لیا کرو۔ اگلے دن اخبار میں خبر آتا ہے بڑا سرخا بن کے فلاں عورت نے خامد کو زہر دے دیا۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ کبھی لاجک دیکھا ہے زہر کیوں دیا؟ اس کی وجہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی خامد کے نام لگائی ہو وہ اس پہ اتنا بھی انٹرسٹ نہ کرے، اس کی سیف الماری میں پیسے رکھ کے اور تالا لا کے چابی اپنی جیب۔ میں اپنی بیٹیوں کو یہ بات سمجھانے لگا ہوں، خدا کے لیے حضور کو کاپی کریں۔ مصطفیٰ کریم کی زندگی ایک بچے پہ اتنا اعتبار کیا ہے، اس کو سامان لینے بھیجا ہے، وہ واپس آیا کھیل کھیل کے، حضور نے غصہ نہیں کیا اور حضور نے ساری زندگی اس کو ڈیسارڈ نہیں کیا۔ ہم نے کتنی دفعہ ڈیسارڈ کیا ہوتا ہے، گھر میں بھابھی کھانا بنا دے، مرچ تھوڑی سی زیادہ ڈال جائے تو ہم کہتے ہیں اس کو کھانا نہیں بنانا آتا۔ میری بیٹیوں ذرا بات نوٹ کرنا، سیرت النبی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور گھر میں بیٹھتے تھے، دسترخوان لگتا تھا، حضور اپنے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم کی زبان نبوت سے کبھی نہیں سنا کہ مجھے نمک دو۔ حضور نے کبھی نمک کا بھی سوال نہیں کیا۔ اس میں لاجک کیا ہے، اس میں پیچھے ریزن کیا ہے؟ میرے نبی کریم نے کبھی نمک کا بھی سوال نہیں کیا۔ کیوں کہ میرے نبی کریم دور اندیش ہیں کہ کہیں میری بیوی کا دل نہ ٹوٹ جائے، گھر والوں کا دل نہ ٹوٹ جائے کہ ان کو کھانا پسند نہیں آیا۔ میرے نبی نے نمک بھی نہیں مانگا، دوسری دفعہ کھانا نہیں مانگا، کہیں کھانا ختم نہ ہوا ہو، مہمانوں میں عزت خراب نہ ہو جائے۔ کہ یہ سوچے سیرت النبی کتنا ہمیں سکھاتی ہے۔ ہم نے نمک بھی مانگنا نہیں، ہم نے کھانے میں بیٹھ کر نہ جی شور بھی نہیں ڈالنا، دسترخوان پہ بیٹھ کے دوسری دفعہ کسی چیز کا سوال نہیں کرنا۔ یہ اسوہ رسول ہے، یہ سیرت رسول ہے، یہ نمونہ مصطفیٰ ہے۔ کتنی بیٹیاں ہیں خدا کے لیے، میرے بیٹے بھی بیٹھے اور جتنے یہ طالب علم ہیں گھر میں اپنی بہن کے ہاتھ کا کھانا کھائیں، کبھی اس کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا، کنفیوز نہیں کرنا کہ کھانا تمہیں بنانا نہیں آتا ہو، کبھی اپنی ماما پاپا کے کھانے میں نقص نہیں نکالنا ہو۔ یہ سپیریئر کیمپس جو منامہ کا آپ کو یہ سکھاتا ہے، یہ آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے کہ سیرت کیا
کیا ہے؟ علماء کرام سیرت النبی سناتے اب نعرے مار کے چلے جاتے ہیں، مگر میں نے ایسی نبی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا ہے، ایسی نفس تے ہاتھ رکھنا ہے کہ جدے جو تانو ایک ایک لفظ سکھن لی ملے کہ گھر میں کبھی نمک کا بھی سوال نہیں کرنا۔ جو عورت صبح نبی کچن میں جاتی ہے اور کھانا تیار کرتی ہے، اگر دسترخوان پہ بیٹھ کے تم نے ایک دفعہ کہہ دیا اس میں نمک کم ہے، سارے دن کے اس کی پریشانی پسینہ ضائع چلے جائے گا کہ ہائے ان کے لیے میں کچن میں گرمی میں مری۔ اور یہی میں لفظ اپنی بیٹیوں بیٹوں کو سمجھاؤں، کبھی ماما پاپا کے الفاظ میں نقص نہ نکالنا، کبھی ماما پاپا کے کھانے میں نقص نہ نکالنا، کبھی ماما پاپا کے چوائس میں نقص نہ نکالنا۔ میں جملہ یہاں کہنے لگا ہوں، میرے نبی کریم نے ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھاؤ، ہر کلمے والے کو اپنا بچہ سمجھاؤ، بلکہ یہودیوں کے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھاؤ اور عزت گئے۔ آج ہم اپنے ماما پاپا کو عزت نہیں دیتے، گھر والوں کو عزت نہیں دیتے، مگر یہاں میں اپنے بچوں کو سمجھانے لگا ہوں۔ میرے نبی نے دسترخوان پہ بیٹھنے کا طریقہ سکھایا، میرے نبی نے کھانے کا طریقہ سکھایا، دوسری دفعہ مانگنا نہیں، کھانے کا سوال نہیں کرنا، نمک کا سوال نہیں کرنا، جتنا کوئی آگے رکھے اس میں سے بھی چھوڑ دینا ہے تاکہ گھر والوں کی عزت محفوظ رہے۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ آج کتنی بیٹیاں ماما پاپا کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے ان کو منتیں کراتے ہیں کہ ہم نے ناشتہ نہیں کرنا، ہم نے کھانا نہیں کھانا، بلکہ کئی مائیں پرنسپل کو فون کرتی ہیں یہ بیٹی کھانا کھا کر نہیں آئی، یہ بیٹے کھانا کھا کر نہیں آئے۔ مگر کبھی غور کرنا، صبح 6 بجے ماں اٹھتی ہے، ٹفن تیار کرتے ہیں، بچوں کو کھانا کھلا کر ان کا یونیفارم پہناتی ہے۔ میں نے اپنی بیگم کو دیکھا روز وہ بچوں کو کیسے تیار کرتے، کئی دفعہ کمرے میں مجھے آنسو آ جاتے، کتنی محنت کرتی ہے یہ اپنے بچوں پہ۔ اور یہی بچے بڑے ہو کر کہیں گے آپ نے کیا کیا ہے۔ 6 بجے مائیں اٹھتی ہیں، اپنی نیند قربان کرتی ہیں، ان بچوں کو کھلاتی ہیں، سکول بھیجتی ہیں، ابھی سکول سے واپس آنے کا ٹائم ہے، یہ برتن صاف کر کے لنچ تیار کرتی ہیں، ابھی لنچ تیار کیا ہے، بچے آئے ہیں یونیفارم اتارا ہے، ان کو کھانا کھلایا ہے، ٹیوٹر کے پاس بھیجا، ابھی بچے ٹیوٹر کے پاس جا رہے، کھانا کھا کر ابھی بچے واپس ٹیوشن گئے، پھر شام کا کھانا تیار کیا ہے، ابھی شام کا کھانا تیار کر کے تھکن دور نہیں ہوئی، بچے آگے کھلایا سلایا ہے، پھر یہ ہسبینڈ آیا اس کو کھلایا ہے، اس کو سلایا 10 بجے، ابھی ماں نے ایسے تھوڑی سی کروٹ بدلی ہے کہ میری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ یہی ماں کی دستخط ہوئی ہے دروازے پہ، ماما دروازہ کھولو، ابھی دروازہ کھولا، رات کے 1 بجے پھر بچہ آیا، پھر دروازہ کھولا ہے، رات کے 4 بجے پھر بچہ آیا، دروازہ کھولا ہے، چپکے سے ماں نے اشارہ کیا بچے سو جا، تیرا بابا اٹھ نہ جائے، کہیں تیری انسلٹ نہ ہو جائے، چلے جا کر سو جائے۔ صبح 6 بجے پھر اٹھتی ہے، 1 کروڑ انعام دیتا ہوں اس مجمع میں کوئی کھڑا کر کہے میری بیوی میری ماں نے کہا ہو میں نے تیرے گھر نہیں رہنا، تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے، اللہ کی قسم ہے ان ماں نے سکون آپ کے نام کر دیا، باپ نے سکون آپ کے نام کیا، ان کو قبر میں جا کر سکون ملتا ہے۔ بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ کتنی بیٹیاں ہیں جن کو لڑ کر ماں نے کالج بھیجا اپنے خامد سے اپنے بچوں سے، خبردار میں نے مشتاق صاحب کے کالج میں بھیجنا ہے، وہ بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھ کے پڑھواتے ہیں، نہیں ہم نے نہیں بھیجنا، حالات ٹھیک نہیں۔ میری بیٹیوں آپ کو آج جوڑتا ہوں، جب آپ کو کالج سے گولڈ میڈل ملے، اگر ماں مر جائے اس کی قبر پہ لے جانا گولڈ میڈل، ماما اس گولڈ میڈل کے تم حقدار ہو۔ میرے بابا کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہوئی تھی، میرے فیوچر کے لیے، میرے مستقبل
منتقل کے لیے اس سند کے سرٹیفکیٹ کے میری ماما پاپا حقدار ہیں. وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو. جب پیزا کھانے لگو تو ایک چمچ اپنے ماما پاپا کے ہونٹوں کو لگایا کرو. کانٹا لے کر وہ ماما پاپا بولے بیٹا کیا ہے؟ ان کو بولے مدنی صاحب آئے تھے وہ بولتے تھے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو. کتنی میری بیٹیاں ہیں جا کر کچن میں خود کھانا بنانا پڑے گا. ماما پاپا قبروں میں جا سوئے ہیں. بابی کیسے بنا کر دیتی ہے, باتیں کرتی ہیں, باتیں سننی پڑتی ہیں. وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو. کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو. یہ جتنی آنکھیں ایموشنل ہیں یہ سارے بیٹے بیٹیاں ایموشنل کیوں ہیں؟ کس کو ماں کی یاد ستاری ہے, کسی کو بابا کی یاد ستاری ہے. وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو. یہ میری آنکھوں سے اتنے آنسو کیوں ہیں؟ میری ماں نے بڑی محنت سے مجھے پالا ہے. 26-27 سال ہو گئے میرے بابا کو دنیا سے گئے. میں نے دیکھا ہے ماں کیسے کھانے کھلاتی ہے, کیسے بچوں کو پالتی. وہ اپنے کبھی بھی ایک کولی, ایک گلاس, ایک بوٹی, ایک پونا بوئے کے مان روٹی نہیں دینی. ٹیبل میں ڈائننگ سیٹ, فرنی سیٹ, واٹر سیٹ, ٹی سیٹ, سوپ سیٹ, جہاں لگے وہاں بٹھا کر کھلانا ہے. وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی. سپیریئر مناما کیمپس کے پیرنٹس آؤ دیکھ کر آ کر آپ کے ماما پاپا کے بارے میں کیوں بچوں کو بتایا جا رہا ہے. یہ سپیریئر والوں نے آپ کے بچوں کے لیے کیا انتظام کیا ہے کہ آپ کی عزت کے لیے ناصر مدنی بلایا ہے. وہ اپنے یہ بیٹیاں جو رو رہی ہیں, بیٹے رو رہے ہیں, کیوں نہ روئیں؟ آج ان کو حقیقت کا پتہ چلا ہے. کبھی ہم نے ماما پاپا کے کھانے میں نقص نہیں نکالنا, کبھی نمک کم نہیں کہنا, کبھی ناشتہ بنا چھوڑ کر نہیں آنا. وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو. کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو. کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو. تھپک کر سلاتی ہے ماں, بہت یاد آتی ہے ماں, بہت یاد آتی ہے ماں. اور یہ میں کتنے لفظ درد بڑے کہنے لگا ہوں. آج کے بعد کبھی انشاءاللہ میری بیٹیاں ماں کے کھانے کو چھوڑ کر نہیں آئیں گی, میرے بیٹے چھوڑ کر نہیں آئیں گے. جن کے نہیں ان سے پوچھے. روندیاں ویک شریک بھی بوئے ٹولیں دے, بن ماما دے کامی ٹکڑے کھولیں دے. اپنیاں ماما والی تھا کوئی لیندہ نہیں, اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیں دے. کبھی یہ میری بیٹیاں تجربہ کرنا ناصر مدنی کی بات کا, آپ بھی کرنا بیٹے. بھابی کے گھر میں کھانا کھا کر کبھی برتن پھینک کر دکھانا, کبھی مرضی سے کھانا ڈال کر دکھانا. نہیں ڈالنے دے گی, نہیں مرضی سے کھانے دے گی. یہ ماما پاپا ہے, تمہارے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. کبھی ان کو مت کہنا if you don't mind don't touch me life. ماما پاپا تم کون ہوتے ہماری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ کبھی تم مت کہہ کے بلانا, کبھی ان کو تم مت کہنا, ان کو آپ ہی کہہ کر بلانا, ان کو آپ ہی کہہ کر بلانا. کیوں یہ کہتا ہوں لفظ؟ روندیاں ویک شریک بھی بوئے ٹولیں دے, بن ماما دے کامی ٹکڑے کھولیں دے. اپنیاں ماما والی تھا کوئی لیندہ نہیں, اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیں دے. پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈون دے نے,
بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جوندے نے ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندے نے بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاندے نے ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے جد ماں پہ قبری ڈیرے لا لیندے تتے سالن پھر کرنے والا کوئی میں اپنے بھائیوں کو بھی کہوں گا کبھی اپنی بہن کو تھپڑ مت مارنا کبھی اپنی بہن کی انسلٹ مت کرنا دنیا میں نے مہمان دیکھے میں خود آج مہمان ہوں مشتاق صاحب کھانا پا ڈال کر دے رہے تھے اور میں کھا رہا تھا جو میں نے فیصل صاحب کو فرمائش کی انہوں نے پوری کی دنیا میں جہیں بھی مہمان جاتے ہیں بیٹھ کر کھاتے ہیں گھر والے کھلاتے پکاتے ہیں یہ بہنیں یہ سسٹر یہ دنیا میں بہن یہ سسٹر یہ بیٹی ایسا مہمان ہے ان کو پتا ہم نے چلے جانا ہے یہ پکاتی بھی ہیں کھلاتی بھی ہیں بعد میں کھاتی ہیں ان بہنوں کے بارے کبھی میرے بچوں زبان برابر مات نہ کرنا آج کتنے میرے بچے اسٹوڈنٹ ہیں بہنوں کو تھپڑ بھی مارتے گالیاں بھی دیتے غصے میں آ کر چیخے چلاتے ہیں یہ سنیں سیرت رسول ایک بچے کو بازار میں بھیجائے حضور نہ دنیا میں چلائے نہ اونچی آواز نکالی نہ تھپڑ مارا سیکھا ہم نے سیرت سے کیا ہے ہم اپنی بہنوں کے آگے زبان چلاتے تھپڑ مارتے مگر میں بچوں کو سمجھانے لگا سنیں دھیان سے میں اور مشتاق صاحب پارٹنرشپ کریں مناواں کیمپس میں شاہد صاحب فیصل صاحب نابجی عرفان بٹ صاحب ادھر نابے علاق مناواں کیمپس میں پارٹنرشپ کر لیں کروڑ کروڑ ہمارا حصے دار بان جائیں انویسٹ کر لیں 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ ہم انویسٹ کر لیں کتنے میرے دوست باپ بیٹھے ہیں میں اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو یہ بات سمجھانے لگا ہوں جتنے میرے چند مکھن ہیں کتنے دوست باپ ہیں ذرا لفظ سنیں دھیان سے بڑا جملہ کہنے لگا ہوں آج میری بیٹیاں اور بیٹے نوٹ کریں یہ 4 کروڑ انویسٹ کر لیں اور ان 4 کروڑ میں 1 کروڑ کا مالک دوسرے کروڑ کے مالک کو کہے میرا جوتا پالش کرو وہ کبھی نہیں کرے گا کیوں وہ بولے گا نو نو میں برابر کا پارٹنرشپ ہوں اللہ کی قسم I salute you sister I like you sister I like you sister I salute you sister آپ کے عمل کو لائک کرتا ہوں میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں یہ بہنیں پارٹنر ہیں ماما پاپا کی دکان میں ماما پاپا کے مکان میں ماما پاپا کے بینک بیلنس میں یہ پارٹنر ہیں مگر اپنے بھائیوں کے جوتے بھی پالش کر دیتی ہیں اپنے بھائیوں کے تسمے بھی بند کر دیتی ہیں یونیفارم بھی دھو دیتی ہیں کھانا بھی کھلا دیتی ہیں جھڑکے بھی کھا لیتی ہیں ان بہنوں کے بارے میرے جتنے بیٹے بیٹھے ہیں اتنی کلیپنگ کریں کہ بیٹیوں کو پتا چلے ہم اچھے بھائیوں کی بہنیں ہیں یہ کیسی مہمان بھائی بیٹو اونچی کریں سبھی کے گھروں میں سسٹریں ہیں ان سسٹر کے لیے کلیپنگ کریں ذرا اور یہ میری بیٹیاں جو ہیں اپنی ماں کے لیے کلیپنگ کریں کہ انہوں نے آپ کے لیے اتنی محنت سے آپ کو کالج بھیجا اور آج کی یہ سپیچ میں نے کیوں یہ پیغام دیا ہے کیونکہ بچے بہت بہنوں سے بدتمیزی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں کرتے اور میں بہنوں کو بھی بولوں گا کبھی بھائی کے سامنے زبان نہ چلانا کبھی بھائی کے سامنے ہاتھ نہ اٹھانا کبھی بھائی کے سامنے آنکھ نہ اٹھانا انہوں نے ڈولے بھی بہن کو یہ ڈالتے ہیں ڈولی میں بھی یہ بٹھاتے ہیں اور آخری وقت قبر میں بھی بہن کو بھائی اتارتے ہیں میری بہنوں کبھی بھائی کو نہ کہنا کہ ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں یہ بھائی کون ہیں کبھی کربلا میں زینب کو دیکھنا ویران تو چھڑن کیا ہندے موج برا دے جا جانے بین اکبر دے جا جانے بین حسین دے ویران تو چھڑن کیا ہندے موج برا دے جا جانے بین
اکبر دے جان جانے بین حسین دے خدا کے لیے گھروں میں مل جائیں نبی کریم کے زندگی پہ عمل کریں میرے نبی کے پاس ایک صحابی آیا کہتا ہے یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ تاڑے قدمہ تو ماں باپ قربان سونے میں ایک کوئی کام کرنا ہے زیادہ نہیں کرنے میرے نبی نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے ریلیکس ہو جاؤ ایک ہی کرنا کہتا سونے حکم لاؤ آرڈر لاؤ میرے نبی فرماندے نے میرے بیٹا ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا کیا کام کہا اونچی بولے جھوٹ کتنے بیٹے بیٹیاں یہ کالج میں آ کر اپنے میل فیمیل اساتذہ سے جھوٹ بولتے ہیں گھر میں جھوٹ بولتے ہیں بیٹا کہاں گئے تھے کالج گئے تھے آج لیٹ کیوں آئے ویسے میرے کالج میں آج ایک فنکشن چل رہا تھا کالج میں تو سال میں ایک دن فنکشن چلتا ہے تو آپ لیٹ کر کو جاتے ہیں جھوٹ کو بولتے ہیں ذرا سنیں جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے نبی کریم نے فرمایا مومن ہر گناہ کر سکتا ہے مگر میری امت کا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ابھی ہم نعرے لائیں گے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بھئی آپ نے اپنے نبی کی سیرت کو فالو ہی نہیں کیا کتنی میری بیٹیاں ماما سے جھوٹ بولتی ہیں پاپا سے جھوٹ بولتی ہیں کتنے بیٹے ہیں ماما سے جھوٹ بولتے ہیں پاپا سے جھوٹ کئی منڈے ایڈے امترے نے موبائل کڑیاں دے نمبر نام بدل کے لکھ دینے آتے وہ بھئی پڑھنے کا کیا فائدہ ہے آپ نے اگر ماں باپ کو دھوکہ دینا ہے اپنے ماں باپ کو چکر دینا ہے تو آپ کا پڑھنے کا کیا فائدہ ہے میاں محمد بخش نے لکھیا سنیے اس مہندی دا کی لاؤنا جدہ رنگ نہ آوے کوئی وہ تھے لین کی جانا جتھے گیاں دی قدر نہ ہوئی آپ نے ماں باپ کو بھی چکمہ دیا ہوا ہے ان کو جھوٹ بولتے ہیں آج سر میں سلوٹ کرتا ہوں آپ نے مجھے اتنے چیزیں بتائی ہیں کہ یہ بھی بتانا لوگوں کو یہ بتانا ہے اور میں تو لوگوں کو سمجھانے میں دن رات محنت کر رہا ہوں یہ جھوٹ پہ میں نے سیرت کا لفظ کاؤنٹ کیا ہے کہ نبی کریم نے کہا کیا آپ نے کہا بیٹا کول مائنڈ صحابہ بول پڑے یا رسول اللہ ہم نمازیں پڑھیں ہم زکوٰۃ دیں ہم حج کریں اور اس کو بولا صرف ایک کام ہی کرنا ہے آپ میں خاموش ہو جائیں موقع ٹائم جو نہ جانے او خطیب کا دائے جیڑا دلاں چ نہ وسے او حبیب کا دائے دلاں چ وسو دلاں چ نبی کریم دلوں میں بستے تھے اونچی بولو نبی کریم دلوں میں بستے تھے مگر ہم نے ان بازوؤں پہ بلیٹ مار کے صرف نام لکھے ہوئے ہیں یہ لڑکے میں نے اکثر دیکھے ہیں اللہ معاف کرے باواں تے بلیٹ مارے اور بچوں اور جنہیں میرے چان نے آپ بیٹھے نے پیچھے مکھن میرے چنوں ذرا چشمہ لگاؤ ہاں چشمہ لگا اچھا بھئی آنکھوں کی بیماری چلیے جن لڑکیوں کی نظریں ویک ہوتی تھی نا یہ لڑکے باتیں کرتے تھے اس کی نظر ویک اس کو چشمہ لگا اس کو اینک لگی اللہ نے اکھاں دی بیماری کر کے منڈیاں بھی انے والے چشمے لوا دیتے ہیں کریں میری بیٹیاں ان کے لیے کلیپنگ ہے کبھی بھی کسی کو ڈی ویلیو نہ کرنا کبھی ڈی گریڈ نہ کرنا کبھی بھی کسی کو یہ نہ کہنا تمہاری آنکھیں نظر ویک ہے اور کتنی سسیں ایسی ہیں جو رشتہ دیکھنے جائے تو کہتی ہیں لڑکی تو خوبصورت ہے اس کی آنکھوں کا نمبر 5-6 لگا ہوا ہے میں ان ماؤں کو کہوں گا تمہاری بھی عمر 5-6 نمبروں والی اللہ کے لیے بیٹیوں کے بارے یہ لفظ نہ کہا کرو ہون لڑکیاں بھی مجبور ہو کہ کہا جی ہو جی سساں ہو جی نواں انہاں لینز لاؤنی شروع کرتے ہیں لے ہون 10 کے بھاؤ کنے نمبر ہے کریں کلیپنگ ذرا ان سسوں کو پیغام جائے کہ کسی بیٹی کی عزت کو چھالنا نہیں اور کسی کی نظروں کا مذاق نہیں ڈانا اور خدا کے لیے اچھا نام رکھایا جس نے چلے دے وچ سڑیا نیواں ہو کے لنگ محمد ایویں نہیں کوئی اڑیا بولو نیویں ہو کے لنگو کسی دی مذاق مت بناؤ کسی کے قد کا مذاق مت اڑاؤ کسی کی غریبی کا مت مذاق اڑاؤ کسی کے کہنے نے یہ نظر شیئر کرنے لگا ہوں پچھلی دفعہ بھی میں ایک شیئر آپ کی نظر کیا تھا آج بھی کرنے لگا ہوں مشتاق صاحب قسمیں you are my best friend all life مشتاق صاحب میرے وہ فرینڈ ہیں جن سے مجھے 80 سال کا تجربہ فری میں مل جانا ہے 70 سال کا تجربہ فری میں مل جانا ہے ان کو دوست بنایا کرو اے منڈے اللہ معاف کرے منڈیاں نو دوست بناؤں دینے پھر وہ منڈیاں نو تھانے لے جاندے نے
اپنے سے بڑی عمر کا دوست بناؤ، وہ تمہیں نقصان سے بچائے گا۔ کریں ہم مشتاق صاحب کے لیے کلیپنگ، وہ میرے فرینڈ ہیں یہاں پہ۔ آج وہ شعر پتہ کیا ہے، میں اپنے موضوع سے بات جوڑی رکھتا ہوں، سیرت کا کوئی بھی ٹاپک مجھے دیں میں معاشرے کی اصلاح ضرور کروں گا۔ یہ آج کل مولوی آتے ہیں شان رسول پہ بات کر کے چلے جاتے ہیں، مگر عوام کو نہیں سمجھاتے کہ شان رسول جو حضور کا یہ واقعہ آپ میں کس طرح فٹ آتا ہے۔ سنیے، وقت بدل دے ہاں وقت نہیں ہوں لگ دے۔ سنیے، جب بچے بیٹیوں کی نظروں کا مذاق ڈالتے ہیں نا، جی ان کو اینک لگی ہے، ان کو چشمہ لگا ہے، سنو بچوں، تمہیں بھی کئیوں کو لگا ہے، کبھی بھی یہ نہ لفظ کہنا وقت بدل دے ہاں وقت نہیں لگ دے، میں ججاں نوں کر دے وکیل ویکھے، کرنے ججاں نوں ہی پیندے وکیل ویکھے، وقت بدل دے ہاں وقت نہیں لگ دے، میں ججاں نوں بھی کر دے وکیل ویکھے۔ جج بھی وکیل کر کے، اے جڑا چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس ٹائم، یہ بھی وکیل کر کے جناب چیف جسٹس پیش ہویا سی اپنی بیگم نوں لے کے، مگر آئی سلوٹ یو فائز عیسیٰ، آپ نے حلف لیتے اپنی بیگم کو ساتھ کھڑے کر کے لبرل آنٹیوں کو پیغام دیا ہے۔ کون کہتا ہے مسلمان عورت کو عزت نہیں دیتا؟ یہ لو، میں نے نئی روایت قائم کی ہے، اپنے حلف کے ساتھ اپنی وائف کو کھڑا کر کے بتایا اسلام وائف کو بھی عزت دیتا ہے۔ آپ چیف جسٹس کے لیے اتنی کلیپنگ کریں کہ عورت کی عزت بلند ہو دے۔ میں نے کیوں یہ کلیپنگ کرائی فائز عیسیٰ کو کہ ان بیٹیوں کے لیے کبھی آپ نے لبرل آنٹیوں کے پاس نہیں بیٹھنا، کبھی لبرل آنٹیوں کو میں کہنے پہ نہیں آنا، وہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، یہ بہت جھوٹی بات ہے کہ اسلام عورت کو عزت نہیں دیتا۔ یہ قرآن نکالے ابھی سورۃ نساء اللہ نے پوری عورت کے نام پہ اتاری ہے، اس سے بڑی کیا عزت ہو سکتی ہے؟ وہ مین کا نام تو اللہ نے قرآن مجید میں، اگر میں ایک نقطہ اور بیان کروں، یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ کہتی ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا عزت دی، سنیں، عرش کے نیچے فرش کے اوپر، سنیے، عرش کے نیچے فرش کے اوپر نہ گاڑی نہ بنگلہ نہ جی فیس 6 DH کی کوٹھی، نہ جناب عسکری 11 کی کوٹھی، نہ عسکری 10 کی کوٹھی، نہ جوہر ٹاؤن، نہ لیک سٹی، نہ جناب اعلیٰ یہ رنگ روڈ، نہ فیصل آباد، نہ اسلام آباد، نہ کوٹھی، نہ فیکٹری، نہ بنگلہ، نہ گاڑی، کسی چیز کو اللہ نے سکون نہیں کہا۔ اس سے بڑی عورت کو کیا عزت ملے کہ اسلام نے کہا اگر میں نے عرش کے نیچے فرش کے اوپر انسان کے سکون کے لیے کسی کو بھیجا، اس کا نام عورت ہے۔ اور اب بھی عورت کہے کہ عورت نے اس سے بڑی عورت کیا عزت کریں؟ گاڑی میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، عورت کو سیٹ دیتے ہیں، بیل والی لائن چ لگے ہوئے، بیبیاں ویکھ کہنے بہن تو ایتھے کھلو جا، اسی بہ جانے ادھر سائڈ تے ہونے، تسی بیل تار لو۔ اے میں گڈی لے کے جا رہا ہوں، کوئی بیبیاں لنگ رہی ہوں، گڈی دی بریک مار لی دی کہ یہ ساریاں لنگ جن تے پھر اسی اللہ کی قسم اس سے بڑی کیا عزت ہے۔ پھر بھی یہ ہماری بیٹیاں تویزوں والوں کے پاس جاتی ہیں، خامد ہمارے قدموں میں آنا چاہیے۔ اچھا، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان عورتوں سے کہ ناصر مدنی کا یہ پیغام نیٹ پہ جائے گا، آپ نے جادوگروں کو پیسے دے کر خامدوں کو قدموں میں لانا ہے؟ یہ حضرت صاحب بات نقیب صاحب سننی ہے، میرا چین باٹی اوور پرابلم، توجہ میری، یہ کتنی بات سمجھانے لگا ہوں۔ ادھر گاڑیوں میں ہم اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو بٹھا کر جاتے ہیں واگے لبلٹی، پورے سال چسی انہیں کپڑے نہیں مہنگے پاندے جنہی عورتاں ایک سوٹ تے پیسے لا لینی ہیں۔ ان کو ہم گاڑی میں بٹھا کر لے کر جاتے ہیں، رستے میں ٹائر پینچر ہو جائے، عزت مال ٹائر پینچر ہو جائے، گرمی فل ہوئے، عورتیں گاڑی میں بیٹھی ہوتی، ہم نیچے اٹھ کر گاڑی سے اتر کے سٹپنی لگاتے ہیں، اسی تگے قدمہ چونے۔ اب آپ بیٹیاں کلیپنگ کریں کہ اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ نبی کریم نے کتنی عزت دی،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی کو کاپی کریں۔ اپنی بیٹیوں کا حق کھانے والے، اپنی بہنوں کا حق کھانے والے، ان کو میرا پیغام ہے، کبھی بیٹی کا حق نہ کھانا، کبھی اپنی بہن کا حق نہ کھانا۔ کیوں؟ یہ میں تمہیں پیغام دے کر جا رہا ہوں، ذرا نوٹ کر لیں، اپنے دل میں یہ بات لکھیں کہ نبی کریم نے دل کا ٹکڑا کہا تو فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کو کہا، الفاطمہ بضعۃ منی، جس نے دنیا میں میرے دل کا ٹکڑا دیکھنا وہ میری بیٹی فاطمہ کو دیکھ لے۔ اس سے بڑا کیا میں جملہ کہوں؟ رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھدا حسین کیے، پڑھے رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھدا حسین کیے، او جدی ماں زہرا نبی دی دیے اجے بھی پوچھدا حسین کیے۔ اچھا بھائی، حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، اونچی بولیں، کیا بولا؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ اچھا آپ کو عشق رسول ہاتھ کھڑے کروں، جن کو نبی پاک سے عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے، سبھی کا ہاتھ کھڑا کریں۔ سبھی، میں نے دیکھا کئی ہاتھ نہیں اوپر ہوئے، سارے ہاتھ کھڑے کریں، جلدی کریں جلدی۔ آج ان بچوں کو چاہیے تھا لیٹ چھٹی دیتے، یہ بیٹیوں کو آپ نے جلدی روانہ کر دیا۔ ان کے ماما پاپا کو کہنا تھا کہ آدھا گھنٹہ لیٹ آتے، کیونکہ کبھی کبھی تو یہ بیٹیاں بیٹوں کو مولوی سننے کے لیے ملتا ہے، نہیں تو سارا دن ساری رات موبائلوں پہ نابی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے لیے ان کو ذرا 2 منٹ بٹھائیں اور یہ جملہ میرا سن کے جائیں، یہ لفظ سنیں، بڑا قیمتی لفظ کہنے لگا ہوں۔ حضور نے کہا کچھ نہ کرنا، ایک جھوٹ نہ بولنا۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے، وہ صحابی کہتا ٹھیک ہے میں جھوٹ نہیں بول۔ اب تھوڑی سی دیر گزری تو گھر میں بیٹھا ایک صحابی نے پوچھا نماز پڑھی؟ کہتا یار ایک ہی تو کام کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اگر میں کہاں پڑھ لیے تاوی جھوٹ ہے، نہ پڑھا تاوی جھوٹ ہے۔ کہتا جی میں پڑھی آنا۔ جتنے کام چھوڑے نا وہ کرنے لگ پیا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ خیر ہے؟ فرمایا جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے، اگر جھوٹ ختم ہو جائے تو ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہے۔ جتنے میرے بچے بیٹھے ہیں، جھوٹ کی سزا ہم چھوٹے ہوتے پڑھتے تھے، شیر آ گیا، شیر آ گیا، وہ ایک دن اصلی شیر آ گیا، مگر اس کو سزا ملی کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے۔ تو آپ بھی ہر وقت سچ بولا کریں تاکہ کہیں آپ کو نقصان نہ اٹھانا پڑے، ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ تو جھوٹ کیا ہے، اس سے بڑی حدیث میں پیش نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا مومن سارے گناہ کر سکتا مگر جھوٹ۔ تو بچیاں کتنی بیٹے ہیں یہ جھوٹ استاذہ سے بولتے۔ میں آپ کو اس کا فائدہ بتاتا ہوں۔ قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچی اور سیدھی بات کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ آج کتنے بیٹھے ہیں جو ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ کبھی جھوٹ مت بولنا، جھوٹا آدمی کسی کو مت بسانا، کبھی جھوٹ کے قریب نہ جانا۔ یہاں میں جملہ کہوں گا اور جملہ بڑا قیمتی ہے، میرے محبت سے پیغام ہے میرے بچوں کو، کبھی گلی بازار میں لڑنا نہیں۔ کوئی گاڑی میں آ کر گاڑی لگ جائے، اٹھ کر کلکنا بھی کول مائنڈ ہو کر کہنا کوئی نہیں گاڑی بن جائے گی، آپ تو چھوڑتے نہیں لگی۔ ایتھے بھی ایک پیغام دواں گا، اللہ کے لیے اپنی ماں اور پاپا کو جا کر چوما کرو۔ یہ سنڈے والے دن پھول لے کر اپنی ماما پاپا کے اوپر سارے بہن بھائی اس طرح نابیالہ پھینکا کرو۔ وہ بولے کیوں؟ ان کو بولنا ناصر مدنی آیا تھا ہمارے کیمپس میں، وہ کہہ رہا تھا کیسے ادھر دوست کی ایک گاڑی 125 لے کر کار لے کر جاؤ حضرہ میرے کہنے پہ شالامار باغ، تھوڑا سا جا کر سلامت پورا سٹاف کے قریب گاڑی لگے، اللہ نہ کرے تو گھر میں دوست کو فون کرنا یار گاڑی لگ گئی ہے، اللہ کی قسم ہے
سب سے پہلے پوچھے گا گاڑی کا کتنا نقصان ہوا ہے، جلدی لے کر واپس آؤ میں آؤں لینے۔ مگر قسمیں قربان جاؤں ان ماں باپ پہ، کبھی گاڑی نہیں لے کر باہر جانا۔ میری گاڑی ابھی اپلائٹ پار ہے، نمبر بھی نہیں لگاؤ تو میرا بیٹا مجھے کہتا ہے میرا چند میری من مجھے گاڑی دینا، 12-13 سال کا ہے۔ تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ادھر سوسائٹی میں تھوڑی سی چلا لو۔ باپ تھا یا اللہ مجھے دینی نہیں چاہیے تھی گاڑی، مگر مجبور ہو گیا، اس کی محبت میں دے دی۔ یہی بچے جب گاڑی لے کر ویرا رنگ روڈ پہ نکلے، آگے جا کر موٹر وے پہ جائیں، اللہ نہ کرے تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو، پہلا فون کریں پاپا ماما گاڑی لگ گئی۔ اللہ کی قسم ہے کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں یہ محبت، کہاں سے لے کر آؤں یہ پیار، کہاں سے لے کر آؤں یہ خلوص۔ I salute you mama, I salute you papa, I miss you mama, I miss you papa۔ آج میں آپ کو کتنا مس کر رہا ہوں۔ یہ دوست نے کہا ہے گاڑی کا کتنا نقصان ہوا ہے، یہی ماما پاپا کو فون کرو، پاپا گاڑی لگ گئی۔ میرے بچے چھوڑ گاڑی کو، مجھے بتا تجھے کوئی چوٹ تو نہیں لگی، میرے بچے کو کچھ ہوا نہیں۔ اللہ کی قسم یہ مائیں یہ باپ کتنے سخی ہیں، اس لیے تو میں جملہ کہتا ہوتا ہوں اللہ سونیا کرم کماوی ماں میری نو جنت بچاوی، کار کے رحمت ہوتے نیمائیں آئیں گے کیڑی رتے۔ ماں میری نے باغ لگایا پر مشکا پانی لگایا، اج پکے انگوراں دے گچھے نیمائیں آئیں گے کیڑی رتے۔ اللہ سونیا کرم کماوی ماں میری نو جنت بچاوی، کار کے رحمت ہوتے ماما پتاں دا ساک انوکھا پوچھ لے پاویں، آپ ادھر آجیں پوچھ لے پاویں سارے لوکاں، ماں بنا کوئی نہ پوچھے نیمائیں آئیں گے کیڑی رتے۔ ماں تھیاں دا ساک انوکھا، بیٹیوں سکول سے جب جائے کبھی ماں کو نہ کہنا کھانا لیٹ کیوں پکائے، بلکہ ساتھ کچن میں جا کر ماں کا ہاتھ بٹھایا کرو۔ کیوں؟ کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دے، یہ سیرت رسول کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دے کر کے وکھا دیتے۔ آندی دائی حلیمہ نو ویکھ کے کملی والے نے کملی بچھا دیتی۔ یاراں عرض کی تھی سونیاں کون سی ہو جنہوں کملی تے تساں نے جگہ دیتے، میرے سونے نبی فرما دیتا اے دے سینے جو مولا غذا دیتی۔ یہاں ایک میں آخری بات کر کے اجازت چاہنے لگا ہوں، اس پہ آپ نے نوٹ رکھنا ہے، یہ نعت خواں بیٹھے ہیں ان کو بھی